ارشاد بھٹی صاحب، نئی چیز کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ اب سے چند ہفتے پہلے بھی شہزاد اکبر صاحب نے اسی قسم کے الزامات شہباز شریف صاحب کے حوالے سے دہرائے تھے، لیکن کوئی پروگرس اس کے بعد ہم نے دیکھی نہیں۔ دیکھیے، آج پہلی مرتبہ یقین کریں مجھے عمران خان صاحب پر باقاعدہ ترس آ رہا تھا۔ اچھا، ہاں، عمران خان کیوں؟ عمران خان کے دو مین ایجنڈے تھے، ایک احتساب، دوسرا ہوپ باسکٹ یا تبدیلی۔ 1.5 سال پونے 2 سال کی کارکردگی دیکھیں، 0/0، کوئی ریکوری 0، کسی کو سزا دلوائی 0، 37 پریس کانفرنس، سینکڑوں ٹی وی پروگرامز، بے تحاشا اخباری بیانات، لاتعداد ٹویٹ، وعدے، بڑکیں، نعرے 0۔ جس طرح یہ کپتان میچ نہیں کھیلتا ہوتا، یہ احتساب میچ ہے، عمران خان ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا، 11 کھلاڑی ہیں، جس طرح شہزاد اکبر صاحب کیچ چھوڑ رہے ہیں، جس طرح یہ فیلڈنگ مس کر رہے ہیں، جس طرح یہ پہلی بار پہ آؤٹ ہو رہے ہیں، جس طرح یہ رن آؤٹ ہو رہے ہیں، احتساب مذاق بن گیا اور گالی بن گیا۔ آج بے تکی پریس کانفرنس تھی، بلا جواز پر پریس کانفرنس تھی، لا یعنی پریس کانفرنس تھی، بے موقمی پریس کانفرنس تھی، بے موسمی پریس کانفرنس تھی، فضول اعداد و شمار سارے غلط بتائے ہیں، اعداد و شمار غلط بتا رہے تھے، اور خسرو کے ساتھ، رزاق کے ساتھ، ندیم بابر کے ساتھ آپ کیبنٹ شیئر کرتے ہیں، بی آئی ٹی کی آپ بات نہیں کرتے، آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ شہزاد اکبر ہی اس میں بن جائیں گے؟ نہیں بن نہیں جائیں گے، ان کے حوالے اپنے احتساب کیا تھا، انہوں نے ہمارے احتساب کو گالی بنا دی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، 0/0 کر رہے ہیں، اور آج کیا کاروائی ڈالنے آئے تھے؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ کی پارٹی اور حکومت کے بارے میں بہت بڑی چارج شیٹ جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب نے پیش کی ہے، جس میں پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر جو ہیں، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، وہ ٹوٹلی انیفیکٹو نظر آ رہے ہیں، جو کچھ دنوں کے بعد ایک پرانی سی پریس کانفرنس دوبارہ دہرا دیتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی پروگرس جو ہے 2 سال ہونے کو آگے ہیں، کسی قسم کی کوئی پروگرس جو ہے شہزاد اکبر صاحب کی ٹیم نہیں کر سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ معید، مجھے موقع دیجیے گا جواب دینے کا، کیونکہ بھٹی صاحب نے بڑی لمبی چارج شیٹ دی ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو بھٹی صاحب کی، جب آپ نے پوری بات سنی، جو بھٹی صاحب ساری لکھ کے لائے ہوں گے، کافی ساری لمبی بات، اور انہوں نے پوری وہ ایک میگزین خالی کرنی ہوتی ہے، وہ کی انہوں نے، تو ایک بات تو طے ہے کہ بھٹی صاحب کو سانس بھی چڑھ گیا اور گلا بھی خشک ہو گیا، لیکن شریف فیملی کے کرائم کی داستان ختم نہیں ہوئی۔ میں اس میں دوسری طرف آتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا، ہم سے کیا نہیں ہوا، لیکن ایک اس میں سے جو فیکٹ پہلا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ میرے بھائی بھٹی صاحب، جو میرا خیال بچپن میں کبڈی کھیلتے رہے ہیں، تو وہ گاؤں میں کبڈی سانس روک کے کھیلنے والی ہوتی تھی، تو لمبا سانس کی پریکٹس ہوتی تھی، تو ان کی خاصی لمبے سانس کی پریکٹس ہے، اس کے باوجود ان کا سانس ٹوٹ گیا، لیکن جو انہوں نے کرپشن کے کیسز اور کرپشن کے جو فرنٹ مین تھے، بھٹی صاحب بات سنیں میری بات سنیں نا، آپ نے بات کیا، بات سنیں، میں ڈی ایس این جی پہ ہوں، اوہو بھٹی صاحب میری بات سنیں، پھر آپ کر لیجئے گا، پھر آپ کر لیجئے گا، ادھر بیٹھا ہوا ہے جو کشتی کا پہلوان ہے، یا جو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتا ہے، یا جس کا کبڈی میں بڑا لمبا سانس ہے۔ بات تو سن لینا آپ، میں نے یہ بات نہیں کی ہے، بھٹی صاحب بات تو سن لینا، ایسے نہ کریں، کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے کوئی ایک ریکوری 0، کوئی ایک کیس 0، کوئی ایک کام 0۔ بھٹی صاحب یہ فیئر نہیں ہے، معید یہ فیئر نہیں ہے، میں ڈی ایس این جی پہ ہوں، یہ فیئر نہیں ہے، 25 میں ڈی ایس این جی پہ ہوں، اگر آپ نے اکیلے پروگرام کرنا میں چلا جاتا ہوں، میں نے آپ کا مائکروفون اتار دیا، اکیلے پروگرام ارشاد بھٹی صاحب رک تو جائیں، خدا کے لیے رک جائیں پلیز، نہیں رکیں ڈاکٹر، میں ایکسپلین کرتا ہوں، نہیں میں نے شہباز گل کا نام لیا، یہ کہا یہ کبڈی کھیلتے ہیں یا کشتی کھیلتے ہیں، شہباز یا یہ کہا ایک سوال ان سے کرو، ایک سوال کرو، خدا کے لیے ارشاد ایک سوال کرو، ایک سوال کرو، یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایک سیکنڈ رک جائیں، ایک سوال کریں، یہ مائک اٹھا کے چلے جاتے ہیں، ایک سوال نہیں برداشت کر سکتے یار، ایک سیکنڈ، میں نے پوچھا ہے کہ احتساب کی کارکردگی کیا ہے ایز اے پاکستانی، لکھ کے لائیں، تو نہ لکھ کے لاؤں، کیوں نہ لاؤں لکھ کے، فیکٹس اینڈ فگرز نہ لکھ کے لاؤں، آپ ان کو ایکسپلین تو کیوں نہ لکھ کے لاؤں، یعنی میں کوئی غلط کر رہا ہوں؟ کبڈی کھیلتے ہیں، کشتی کھیلتے ہیں، بھائی جو کبڈی اور احتساب کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس کا جواب دو۔ ہم نے ہوپ دی آپ کو، ہم نے تبدیلی کے لیے لائے تھے، ہم احتساب کے لیے لائے تھے، گلے سننے کے لیے نہیں لائے تھے۔ شہباز گل صاحب معید ایسے تو میں بات نہیں کروں گا، یا آپ بھٹی صاحب سے وقت لے لیں، اگر آپ نے شہباز مجھے ایک سیکنڈ مجھے بولنے تو دیں، دیکھیں یہ ایک نیا رواج ہو گیا ہے کہ اینکر کو، دیکھیں سر ایک سیکنڈ پلیز مجھے بولنے دیں، میں اس مسئلے کا حل نکال دیتا ہوں، مجھے 1 منٹ بولنے تو دیں، آپ 1 منٹ چپ تو کریں، مجھے بولنے تو دیں۔ ارشاد یہ آپ جاتی ہے کر، ایک سیکنڈ، آپ نے میرا نام کیوں لیا؟ سر ایک سیکنڈ، سر میرا نام کیوں لیا؟ مجھے کیوں مینشن کیا؟ میں اس کو آپ ہی کا نام لوں گا، اور کس کا میرا بھائی ہے، بات آپ کر رہے ہیں تو نام کس کا لوں گا؟ لے آتا ہوں،
یار آپ کہیں کہ آپ کی ان کی باتیں غلط ہیں. آپ دونوں شو کریں نا موئی. کشتی کھیلتا ہوں, نہیں آپ کبڈی تو بری کھیل ہے. یہ پرانی بات. یار ایک سیکنڈ رک جائیں نا, ایک سیکنڈ رک جائیں, ایک سیکنڈ. شہباز, وہ بیسیکلی ان کو اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ذاتی طور پہ ان کو اس میں کیوں لایا, وہ تو آرگومنٹ دے رہے ہیں. کوئی موید بالکل غلط پٹڑی پہ نہ چڑھے, بالکل ان کا آرگومنٹ غلط ہے. موید ان کا آرگومنٹ بالکل غلط ہے. اب غلط لائن پہ آپ نہ چڑھ جائیں. انہوں نے بات کی تھی, میرا اس کے بعد حق ہے جواب دینے کا. اگر آپ نے ان کو جواب دینا, ون آن ون شو کریں ان کے ساتھ. میں کو عقل مند آرگومنٹ کرنا چاہتا تھا. آپ نے مجھے تانے مات دیں, جواب نہیں دینا, میرا کوئی کنسرن نہیں. شہباز, میرا کوئی کنسرن نہیں. آپ جواب جواب دیں. آپ بھٹی صاحب اپنی باری پہ جواب دیں. آپ میرے دوست ہیں, سر آنکھوں پہ ہیں. میں اپنی باری پہ مجھے جو ٹائم دینا بتا دیں. ایک بندہ آیا جو بالکل الگ تھلگ ہے, جس کو نہ آپ لوگ جانتے نا وہ آپ کو جانتا. میں اخلاقیات کی بات کرتا ہوں, آپ کے قومی اخلاقیات کی بات کرتا ہوں. اس نے ایک بالکل یہ چھوڑ دینا. سارے میں سے 5% لوگ ہمیں گالیاں نہ دیں, پھر ہمارا استحصال بھی کرتے ہیں, ہمیں جوتے بھی مارتے ہیں, ہمیں بھوکے بھی مارتے ہیں. کب شروع ہو گئے, ہمیں گالیاں نہ دیں. پھر آپ شروع ہو گئے, گالی نہ دیں. نہیں پھر آپ شروع ہو گئے. انہوں نے الیکٹ کیا آپ کو. قاضی صاحب آپ بات کرنے دیں نا. اب آپ کے اخلاقیات پہ آپ بات نہ کریں. دوسرے بندے کو بات کرنے دیں. قاضی صاحب بات کرنے دینا. آپ کے شو کی میں مثال دوں گا. نہیں, آپ کے شو کی میں مثال دیتا ہوں, آپ ہی کے شو کی مثال دیتا ہوں. آپ اس ٹائم بڑا سنجیدہ منہ کر کے بات سن رہے تھے جب آپ کے ایک کولیگ نے کہا کہ یہ شہباز گل کی کیا اوقات ہے, یہ کسی کے بارے میں ٹویٹ کرتا ہے. کیا مہذب سیاسی ملکوں کے اندر اس طرح کے شوز کیے جاتے ہیں یا لوگوں کا ایسے ذکر کیا جاتا ہے؟ آپ بھی شامل ہیں حضور. ہم سب مڈل کلاس کو کچلتے ہیں. اگر کوئی میرٹ پہ آتا ہے ہم اس کو کچلتے ہیں. ہم سب وڈیروں کا پانی بھرتے ہیں. آپ کے اپنے شو میں ہوا, کیا آپ نے روکا تھا؟ کیا آپ نے وہاں پہ روکا تھا؟ کیا آپ نے غلط کہا تھا؟ کیا آپ نے غلط کہا تھا قاضی صاحب؟ وڈیروں کا پانی بھرو نا, پھر تقریر نہ کیا کرو, بھاشن نہ دیا کریں. نہیں قاضی صاحب, عمران خان صاحب کو کہیں بھاشن دینا بند کر دیں. اگر کرپٹ لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے ہیں تو بھاشن بند کر دیں. میں نے آپ کو کبھی گالی نہیں دی, نہ کبھی کسی کو دوں گا, لیکن بھاشن نہ دیا کریں. میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. بہت کچھ کیا یہ اور فروئی باتیں نہ کریں, بہت کچھ فروئی باتیں نہ کریں. چائے کی پیالی کا مسئلہ نہیں ہے, عام آدمی کی زندگی کا مسئلہ ہے. قاضی صاحب ایک سیکنڈ, ذرا اس میں ایک سیکنڈ. قاضی صاحب ایک سیکنڈ, آپ بھی ادھر ہی تھے, ہم بھی ادھر ہی تھے. ایک سیکنڈ بات سن لیجئے, آپ پہلے بھی ادھر ہی تھے, لیکن اب آپ کے سامنے جذباتی ایشو آپ نے کھڑا کر دیا ہے. ہو گیا آپ کا پوائنٹ. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سناتا ہوں. ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے, 5 لاکھ عمران خان ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے, وہ چیزیں امپروو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی. اس کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں. اور سعید قاضی صاحب, شہباز گل صاحب, آپ کی صفوں میں جرائم پیشہ لوگ ہیں. وجہ سے ایک غریب آدمی آپ کی صفوں میں بھی ہے, ہر جگہ پہ ہے وہ, اس کو ہر بندہ مختلف جگہ. ذرا کائنڈلی گالیاں دیتے ہو عوام کو. سر کائنڈلی رک جائیں پلیز, پروڈیوسر صاحب مائک بند کر. سر پلیز رک جائیں, پروڈیوسر صاحب مائک بند کر. انفارچونیٹلی ہر جگہ وتیرہ ہے. سر پلیز رک جائیں, پروڈیوسر صاحب مائک بند کر دیں پلیز. ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب دیکھیں, سارے جرنلسٹ اور سارے ایکسپرٹ جو ہیں وہ تیل لگا کے کبڈی کی طرح اس ڈسکشن سے نکل جاتے ہیں. ہمارا بڑا سیریس کلچرل پرابلم ہے. ہماری قوم کے اندر اس قسم کی اخلاقی ایتھیکل ویلیوز ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں جس طرح مغرب کے معاشروں میں ہیں. اس کے بعد خسرو بختیار پیپلز پارٹی میں بھی شامل تھا, نون میں بھی شامل تھا شہباز گل صاحب کے عرض کے لیے. رزاق داؤد مشرف کے ساتھ بھی شامل تھا, کاف لیگ میں بھی شامل تھا, ان کے بھی شامل تھا. ندیم بابر شہباز شریف کی ہر ٹاسک فورس میں شامل تھا. علیم خان کاف لیگ میں بھی شامل تھا, مشرف کے دور میں بھی شامل تھا. اور دوسری بات جو آج انہوں نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر نے نئی بات بتائی ہے, کوئی نئی بات نہیں بتائی. یہ 2 گھنٹے 10 منٹ کی شہباز شریف کی پیشی تھی اور وہ 15 لوگ نہیں.